یہ مجھے بتائیے کہ کشمیر کے لیے صرف زبانی جمع رقم خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اصل رکاوٹ کیا ہے اس کے لیے؟ اگر کسی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو اقوام متحدہ کا جو بھی آرٹیکل ہے جو لاگو ہوتا ہے تو اس کو اس طرح مداخلت کر لینی چاہیے، یعنی کہ سفارتی مفادات انسانی حقوق پہ حاوی ہو گئے. حاوی ہو گئے. ابھی الیکشن کے دوران جو وہاں پر تشدد اور بد نظمی پیدا ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آزاد کشمیر کا صرف ایک ہی کام تھا کہ یہ جو مقبوضہ ابھی رہ گیا اس کو آزاد کرنا ہے. یہ اپنے بھول بھلیوں میں رہے، یہ اپنے اقتدار میں رہے، یہ اپنے عیاشوں میں رہے. ایک ہی راستہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو آزادی مل جائے. السلام علیکم ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کشمیری تحریک آزادی کی توانا آواز اور بھارتی قید میں بند آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شیخ عبدالمتین ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسرت عالم صاحب کے قید کے بعد حریت کانفرنس کی اندرونی حکمت عملی اور لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے یہ ایک ایملگیشن ہے ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کا. تو ہمارے ویٹرن لیڈر جو کہ ہر ایک پاکستانی بچہ جانتا ہے وہ ہے سید علی شاہ گیلانی مرحوم. تو ان کے وفات کے بعد جو ہے حریت کانفرنس کا جو چیئرمین منتخب ہوا ہے وہ ہے مسرت عالم بٹ صاحب. کیونکہ مسرت عالم بٹ صاحب کے حوالے سے میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ان کا ترجمان بھی ہوں. مسرت عالم بٹ صاحب جو ہے وہ 29 سالوں سے زیادہ اس کو عرصہ ہو گیا ہے جیلوں میں، اور ان کے جو لانگیسٹ جو ہے ایشن جو ہے جس کو کہتے ہیں پبلک سیفٹی ایکٹ. پبلک سیفٹی ایکٹ کیا ہے؟ یہ ایک ڈریکولن لا ہے وہاں پہ. تو اس کے تحت وہ گرفتار ہوا ہے. عدالت کوش کرتی ہے، اس کو ریلیز کرتی ہے تو اس کو پھر گرفتار کرتے ہیں. تو یہی مسرت عالم بٹ صاحب جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے گیلانی صاحب کے بعد جو قیادت ہے وہ ہے مسرت عالم بٹ صاحب کے پاس. اور مسرت عالم بٹ صاحب جو ہے 2015 میں آخری دفعہ جو گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ مسلسل جو اس وقت ہے جیلوں میں ہے، اور بدنامہ زمانہ جیل جس کو تہار جیل کہتے ہیں وہاں پہ وہ ہے. تو جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے ڈیفرنٹ، لیکن بھارت نے ان کو بھی اب بین لگایا ہے جو انڈیویجول پارٹیز ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسرت عالم کی جو تحریک ہے وہ کشمیری عوام کی تحریک ہے، اور یہ جو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی ہمارے قائدین ہیں تو انشاءاللہ یہ ضرور رنگ لائے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا، اب وہاں پہ ایک سید علی شاہ گیلانی نہیں ہے، یا ایک برہان وانی نہیں ہے، یا ایک مسرت عالم بٹ یا شبیر احمد شاہ یا یاسین ملک یا جو باقی ہماری آسیہ باجی اور ناہید نسرین صاحبہ. تو کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ نئی جنریشن میں اب منتقل ہوئی ہے. ہندوستان کی اصل میں فرسٹریشن کیا ہے؟ اگر ہم بات کریں گے ہندوستان نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کون سا حربہ نہیں آزمایا ہے. جہاں تک ہم تعلق ہے کشمیری تحریک کی، یہ پہلے 88 سے شروع نہیں ہوئی. کشمیر کی تحریک جب برصغیر جو ہے ڈویژن ہوا ہے دو قومی نظریے کے تحت، اس سے پہلے کشمیریوں نے اپنے آپ کو جو وابستہ کیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے. یعنی ابھی 14 اگست آنے والا ہے تو کشمیریوں نے اپنے آپ کو 19 جولائی 1947 میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہے. تو وہ جو تحریک ہے تو وہی تحریک آج بھی جاری و ساری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی فرسٹریشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک طاقت استعمال کیا. ابھی میں اگر آپ کو ایک مثال دوں گا، ریاستی دہشت گردی. ہندوستان کی جو ریاستی دہشت گردی آج تک ہوئی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ جو کشمیری ہے وہ شہید ہوئے ہیں. مولسٹیشن کی اگر ہم بات کریں گے جس کو وار آف ویپن کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے، 12,000 سے زیادہ ہے. اور جو حراستی قتل ہے 8,000 سے زیادہ ہے. جہاں تک بیواؤں کا تعلق ہے 23,000 سے زیادہ ہے. پھر یتیم بچے تو لاکھوں ہیں. پھر آپ نے دیکھا وہاں گمنام قبریں بھی ہے. آپ نے دیکھا وہاں ہاف ویڈوز، یہ جو نئی ایک ٹرم اصطلاح ہوئی ہے ہاف ویڈوز، یعنی ان بیچاریوں کی جو بہنیں ہماری ہے، مائیں ہماری ہے، ان کو اپنے شوہروں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ ابھی تک زندہ ہے یا وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہاف ویڈوز جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ہو گئی ریاستی دہشت گردی. پھر ہم دیکھیں گے عدلیہ کی دہشت گردی. جب افضل گورو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے تو بھارت نے کیا کہا؟ ان کا کوئی جرم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کلیکٹو کانشیس کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہے. ابھی یاسین ملک صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، اس کا بھی اس وقت جو ہے
عدلیہ کا وہ یعنی شکار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ نئی جنریشن میں منتقل ہوئی ہے اور یہ تحریک تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک ہمیں اپنا حق خود ارادت نہیں ملتا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو عالمی فارمز ہیں اور OIC ہے، یہ مجھے بتائیے کہ کشمیر کے لیے صرف زبانی جمع رقم خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اصل رکاوٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ایک جو ہے نا دل خراش واقعہ ہے اور دل سوز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں، اتنی لازوال قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ بنیادی بات جو ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ہندوستان کا جو پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ خود گیا ہے اقوام متحدہ اس کیس کو لے کے. ٹھیک ہے. پھر نہ صرف وہ وہاں پہ انہوں نے وعدے کیے ہیں اقوام متحدہ میں، بلکہ ہندوستان کی جو دہلی کی پارلیمنٹ ہے وہ گواہ ہے، اور کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کا لال چوک وہاں ایک جگہ ہے تو وہاں پہ اس نے اس وعدے کو بہت دفعہ دہرایا ہے. اس کا مطلب ہے کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے یہ حق پہ مبنی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اقوام متحدہ کا، اقوام متحدہ میں ایک ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیکلز. وہ آرٹیکلز کیا ہے کہ انسان جو ہے بورن ہوا ہے فری، پھر وہ کہتے ہیں فریڈم کے حوالے سے، پھر وہ لائف کے حوالے سے، یعنی وہ آرٹیکلز اگر ہم دیکھیں گے ون بائی ون، وہ ایون جو جانور ہے نا ان کے لیے بھی وہاں پہ یہ بنا ہے آرٹیکل، بلکہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آرٹیکلز بنے ہوئے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو اقوام متحدہ کا جو بھی آرٹیکل ہے جو لاگو ہوتا ہے تو اس کو اس طرح مداخلت کر لینی چاہیے. وہ اس لیے مداخلت نہیں کرتے، ان کے اپنے اون انٹرسٹز ہیں، چاہے وہ جیو انٹرسٹز ہے، چاہے وہ اکنامیکل انٹرسٹز ہے، چاہے وہ پولیٹیکل انٹرسٹز کا ہے. تو ہندوستان ایک بہت بڑی منڈی ہے، 1 بلین سے زیادہ وہاں پہ لوگ ہیں، تو وہ ان انٹرسٹوں کو دیکھ کے پھر وہ جو ہے اصول جو ان کا ہوتا ہے وہ پھر لاگو نہیں ہوتا. یعنی کہ سفارتی مفادات انسانی حقوق پہ حاوی ہو گئے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ابھی ہندوستان نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، آپریشن سندور کیا ہے، پہلے پلوامہ کا یعنی یہ پہلگام کا ڈرامہ رچایا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان نے جو 10 مئی کو جواب دیا ہے بنیان مرصوص یا مارکہ حق جس کو کہتے ہیں، یعنی ہندوستان کے جہاز جو ہوا میں نہیں آئے، جو آیا تو وہ انہوں نے زیر کیا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے ہندوستان دوڑ کے گیا ہے ٹرمپ صاحب کے پاس اور اس نے کہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ روکے. بلا شبہ یہ تاریخ کا ایک یہ تلخ بھی اور سچائی بھی ہے یار، اور بھارت ہمیشہ اب یہ یاد رکھے گا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی بھی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو انہوں نے پہلگام کا ڈرامہ رچایا ہے کشمیر. تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. اگر اقوام متحدہ یا جو باقی ادارے ہیں وہ اسی طرح شتر مرغ کی طرح اپنے آنکھیں بند کریں گے تو یہ امن صرف جو ہے نا یہ جو مشروط نہیں ہے صرف جنوبی ایشیا ہندوستان پاکستان، یہ اس میں عالم امن بھی جو ہے وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کے جو قید کے یا ان کی زندگی کے جو آخری ایام تھے انہوں نے کوئی آپ کو راز بتایا یا کوئی نصیحت انہوں نے آپ کو دی؟ دیکھیں سید علی شاہ گیلانی صاحب ایک کھلی کتاب تھے. ان کے جو کچھ چیزیں ہیں بہت مشہور ہے. ایک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان تار کور کے بجائے سونا اور چاندی بھی بچھا دے پھر بھی ہم اپنے نعرے سے اور تحریک آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے، پھر بھی ہم ہندوستان کے جال میں نہیں آ سکتے، پھر بھی ہم جو اپنا حق ہے اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. اسی طرح گیلانی صاحب کا ایک مشہور نعرہ ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. مسرت عالم بٹ صاحب کا بھی یہ نعرہ ہے. ہندوستان اتنا ڈرا ہوا تھا جب وہ زندہ تھے، جب وہ فوت ہو گئے رات کے اندھیرے میں ان کو انہوں نے یعنی یہ نا مدفون کیا ہے. بہت بڑا انکشاف ہے. ہاں اور کسی کو ان کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ملی، یعنی 4-5 لوگ تھے جو ان کے گھر کے افراد تھے، رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ ہوا اور ان کو دفن کیا گیا. اب جو ہے تحریک نئی جنریشن میں منتقل ہوئی ہے. اب ایک گیلانی صاحب نہیں، ایک مسرت عالم بٹ صاحب نے، ایک آسیہ باجا نہیں ہے یا شبیر شاہ نہیں ہے، بلکہ اب یعنی ہزاروں اور پوری قوم اب تیار ہے. اچھا سر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بھارت کا اصل مکروہ چہرہ کیا؟ بھارت کا ایک ہی مکروہ چہرہ نہیں ہے. بھارت دیکھیے نا، بھارت نے خط الامکان کوشش کی ہے. اس نے یہ ایک تو ہے نا بھی ہم ظلم کی بات کریں گے، ہم کہیں گے موٹیویشن کی، اور اس نے ایک سدبھاونا پروگرام بھی کیا تھا کہ میں لوگوں کو پڑھائی کے لیے باہر لے جاؤں گا.
تو وہ وہاں پہ نا پھر دیکھیں گے پڑھیں گے تو وہ ان کا ذہن شاید تحریک سے ہٹ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ جو ان کا سدبھاونا پروگرام تھا موٹیویشن کا پرسویشن کا وہ اس لیے بھی ناکام ہوا جب ہمارے بچے جو ہے باہر گئے ہیں ہندوستان کے علاقوں میں پھر انہوں نے جو ہندو ذہنیت وہاں پہ دیکھی ہے ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا تھا تو وہ زیادہ پھر تحریک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. تو ہندوستان جو ہے اگر ہم اس وقت کریں گے اگر ہم 2026 کی بات کریں گے یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام انہوں نے اٹھایا اس کے بعد کیا ہوا. پہلے بھی وہاں پہ جو ہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھی یہ ریاستی دہشت گردی باقی دہشت گردیاں بھی جائیں لیکن اب اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اب جو غیر ریاستی باشندے ہیں یعنی اسمبلی کٹ پٹلے اسمبلی نے خود بھی کہا ہے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے دیا ہے. رپورٹ کے مطابق ابھی 4 ملین سے زیادہ انہوں نے یہ ڈومسائل جو اجرا کیا ہے وہ کن کو کیا ہے جو غیر ریاستی باشندہ ہے. کوئی دہلی میں بیٹھا کوئی بہار میں ہے ان کو بھی انہوں نے دیا ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ بھی لایا ہے. خاص کر جو بات ہے وہ ہے انسان کا سب سے بڑا چیز کیا ہوتی ہے بڑی چیز کیا ہوتی ہے وہ ہے ایمان. صحیح. اور اگر میں آپ کو کہوں گا غلط نہیں ہوگا یہ بھی کہ وہاں اب ہمارا ایمان بھی جو ہے خطرے میں ہے غلط نہیں ہوگا. اچھا سر وہاں اتنے جبر کے باوجود کشمیر میں تو لوگوں کے دلوں سے وہ آزادی کی آگ کو کیسے دبایا جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہاں یہ دبایا جا سکتا ہے کہ ان کا حق دیا جائے وہ جو مانگ رہے ہیں. دیکھیں آپ جس چیز کو طاقت کے بل بوتے پہ دبائیں گے وہ چیز اتنا ابھر جاتی ہے. وقتی وہ کسی وقت ایسا لگے گا آپ کو کہ شاید یہ بیٹھ گیا ہے. اور ہماری کشمیر کی تحریک جو ہے نا کب سے ہے میں 1931 نہیں جاؤں گا وہ تو پرانی ہے نا جب وہاں پہ ڈوگرا فوج وغیرہ تھا. میں 47 کی بات کروں گا یعنی اس وقت بھی جب لوگوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پاکستان لے جائیں گے 2.5 لاکھ سے زیادہ کشمیری اس وقت بھی شہید ہوئے. اور یہ رپورٹ کس کی ہے یہ گارڈین کی رپورٹ ہے جو اس کا یعنی لندن کا ایک اخبار ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے. اور وہ دل خراش واقعات کتابیں پھر لکھی گئی کس طرح عورتوں نے پھر سمندر میں یا دریا میں چھلانگے مارے بچوں کو کس طرح نیزوں پہ انہوں نے اٹھایا عورتوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہے. یعنی اتنی بڑی قربانیاں ہیں یعنی میں 47 کی بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی وہ قربانیاں اسی طرح جاری و ساری ہیں. کیا یہ ختم ہو سکتی ہے کس طرح یہ حل ہو سکتی ہے؟ حل ہو سکتا ہے حل ہے حل اس کا ہے بھارت کے پاس. کیوں کیونکہ بھارت کا جو ہے جس کو کہتے ہیں سٹب بورن اسٹیٹ وعدہ بھی اسی نے کیا. اقوام متحدہ کا کوئی رول ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ کیوں نہیں ہو سکتا. اب اقوام متحدہ کا تابناک رول ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کیے وہ آئے اور ہندوستان کو روکے وہ آئے اور کشمیری کو استثمار میں راہ دے حق خود ارادت دے. ان کا رول ہے کیوں نہیں رول ان کا بہت بڑا بنتا ہے کیونکہ پینڈنگ قراردادیں وہاں پہ ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا یہ جو کشمیر میں پاکستان میں جو معاشی معیشت کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں کشمیر کاز کے اوپر کیا کس کی پشت بنائی ہے؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان کی معاشی کا مسئلہ ہے تو یا تنزلی آپ کہے یا جو کچھ بھی آپ نام اس کا دے کہ اس طرح وہ فلورش نہیں ہے. دیکھیں کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے نا اگر اللہ کے بعد ہمارا کوئی سہارا ہے وہ مملکت خدا داد پاکستان ہے. اور جتنا پاکستان طاقتور ہوگا معاشی مطلب اس میں تو اتنی جو ہے ہماری تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہے دیکھیں وہ چیزیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تقسیم کار. ہمارے قائد اعظم اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت الفردوس عطا کرے انہوں نے اس وقت آپ دیکھیں کہ کن ہندو تانہ سوچ کے ساتھ انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور پاکستان ہمیں پلیٹ میں ملا ہے. ہمیں اس لیے پلیٹ میں ملا میں ان کی بات کروں اب نئی جنریشن کو پتہ نہیں ورنہ اس کے حوالے سے بہت قربانیاں دینی بہت گہرا نقطہ آپ نے اٹھایا. اور دوسری بات میں اپنے پاکستان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں اور آزاد کشمیر بھائیوں سے بھی کہتا ہوں دیکھو یہ جو آزادی ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا کیا ہے اس کی قدر و قیمت وہ آپ ہم سے پوچھیں. یعنی 47 سے لے کے ابھی تک نہ سر کسی جگہ موجود ہے نہ پیر موجود ہے یعنی مسلسل دے رہے قربانیاں. اس لیے ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے یا حکمرانوں کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ جنہوں نے نہیں ڈیلیور کیا جن کو کرنا چاہیے ڈیلیور ٹھیک ہے نا وہ ایک اپنی جگہ. لیکن یہ جو آزادی ہے نا اس کی قیمت کہہ دیتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا ہی ویسے شعر ہے کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. بالکل اس پہ بڑی اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. پاکستان جو بنا ہے
اب آپ دیکھیں اتنے مطلب مسلم ممالک ہیں، 50 سے زیادہ ہے، 53 سے بھی زیادہ، 57 کے قریب ہے، تو ایٹامک پاور کون ہے؟ پاکستان۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کلمہ پہ اگر آپ دیکھیں کہ مدینے کے بعد وہ ہے مملکت خدا داد پاکستان، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کام اس کو انشاءاللہ آگے بھی بڑا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کام لینا ہے۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور بتاؤں گا جن کے پاس بھی زمان ہوتی ہے، حکمران خاص کر، ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کو چنا جاتا ہے، تو وہ ایسے ایک ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایسا پاکستان جو جرمنی کو بھی قرضہ دے رہا تھا اور باقی ممالک کو بھی، ہسٹری ہے نا، اور وہ آج اس کی اقتصادی حالات کہاں پہ ہیں، یعنی اس کا سب سے زیادہ ہم کشمیریوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں نا خون کے آنسو ہم روتے ہیں جو ہم کبھی کبھار پاکستان کی کبھی ایسے حالات دیکھتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا، تو ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان جو ہے انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگا۔ اچھا سر، ایک سوال اور میں آپ سے کرنے والی ہوں سر، یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر ہے، ابھی الیکشن کے دوران جو وہاں پر تشدد اور بد نظمی پیدا ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ وہاں پہ قیادت کی کوئی یہ عدم برداشت ہے یا انتظامیہ کی نااہلی ہے؟ پہلے ہمیں آزاد کشمیر سے بہت بڑا گلہ ہے، وہ یہ ہے ایک آزاد کشمیر بنا کیوں؟ آزاد کشمیر کا صرف ایک ہی کام تھا کہ یہ جو مقبوضہ ابھی رہ گیا اس کو آزاد کرنا ہے، یہ اپنے بھول بھلیوں میں رہے، یہ اپنے اقتدار میں رہے، یہ اپنے عیاشوں میں رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب انہوں نے وہ چیز کو بولا ہے جو اس کے لیے وہ بنا ہے، تو قدرتی بات ہے حالات ایک جیسے نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر عوام میں رد عمل آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ عیاش بڑے ہوئے ہیں، تو قدرتی بات ایک ریئیکشن آ جاتی ہے۔ تو اور جو اس وقت آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا خدا کی قسم خون کے آنسو ہم رو رہے ہیں، اس کا پورا اصل ہماری تحریک آزادی ہے کشمیر کا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں حقوق، جو ان کو زیادہ سے زیادہ حقوق ملنے چاہیے عوام کو، وہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور غلط نعروں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو اور پاکستان کو ایک ہی ترازو میں رکھیں گے، تو یہ تو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ قیامت ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان ایک نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، اس کے بعد بھی ایک آرٹیکل ہے 257، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم کشمیری سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ہمارے جو حکمران گزرے ہیں ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آج تک کیوں نہیں حل ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جو انہوں نے جس طرح کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے تھا یا ہمیں پرو ایکٹیو رہنا چاہیے، وہ ہم نہیں رہے، تو قدرتی بات ہے جب آپ جس دشمن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے وہ ہے بھارت کون ہے؟ یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، وہ چانکیا کا فالوورس ہے، وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری ہے، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ہسٹری ہے، اور میں قائد اعظم کو ہمیشہ جب میں کسی وقت موقع ملتا ہے بات کرنے کا، میں ان کو ٹریبیوٹ اور سلام کیوں پیش کرتا ہوں؟ دیکھیں نا، انہوں نے اس وقت نظریہ دیا، آج ہم رہتے ہیں 2026 میں، اب آپ دیکھ لیجئے، چلو کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم جبر کرتے ہیں، ہم آزادی مانگ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے، لیکن جو اقلیت ہے ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، یا کوئی دو ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات بھی ٹھیک ہو گئے انشاءاللہ، اور کشمیر کو ان کا حق جی خود ارادہ انشاءاللہ ملے گا۔ ضرور۔ جی بہت بہت شکریہ عبدالشیخ متین صاحب آپ کا۔ تو ناظرین، آپ نے شاندار انکشافات سے بھرپور گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اس پروگرام کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ یہ دوسرے مظلوم جو کشمیری ہیں ان کی آواز جو ہے پورے دنیا تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، صبا خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔